بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنہ میں آج ہم غفور الرحیم کی صفت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ صفت بھی دو لفظوں کے ساتھ آئی ہے، غفور اور رحیم مل کر۔ کہیں رحیم الغفور آیا ہے اور زیادہ جگہوں پہ غفور الرحیم آیا ہے۔ غفور کے معنی ہے مغفرت سے ہے۔ یہ مغفرت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے گناہ کو معاف کر دینا، غلطی کو معاف کر دینا۔ اور رحیم کے اوپر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں پچھلے دو نشستوں میں کہ اس کے اندر مغفرت بھی ہے، اس کے اندر بخشش بھی ہے، عنایت بھی ہے، محبت بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ تو غفور الرحیم دونوں مل کر یہ معنی ادا کرتے ہیں کہ خدا کی صفت رحمت جب عدل کے تقاضے کے مطابق کسی کو معاف کرے گی تو وہ معاف کر دے گی۔ اس پہلو سے یعنی غفور کا جو فنکشنلٹی ہے وہ رحیم کے تحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل رحمت کے تصور کے بغیر، عدل کے بغیر کوئی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ جتنی بھی مغفرتیں ہوں گی خدا کی میزان میں، آج بھی اور کل قیامت والے دن بھی، وہ خدا کے جو رحمت کا اصول ہے کہ کب کسی پر رحمت ہونی ہے اس کے تحت ہوگا۔ اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اس نے توبہ کی ہو، وہ عمل صالح کیا ہو، جیسا کہ ہم پیچھے اس کو سمجھ چکے ہیں کہ جتنی چیزیں اس میں آدمی کے رویے میں اچھی ہوں گی وہ اس کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی کر دیں گے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ میں نے سورہ یونس کی سامنے رکھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سختی کرنا چاہے تو کوئی سختی کو کھول نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ نیکی کا، خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خیر لاحق کر دیتا ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں اس کے معنی یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے بعض اوقات ہم اپنے ہی آپ میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح بعض اوقات جب ہماری تمنائیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی تب بھی یہ خیالات جو ہیں تب بھی یہ خیالات جو ہیں وہ ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ شاید ہماری بات نہیں سن رہا، پتہ نہیں کیوں میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، پتہ نہیں میرے ساتھ یہ مصیبتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں۔ تو آدمی کے اندر جب یہ مایوسی پیدا ہوتی ہے تو وہ خدا سے دور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں غفور الرحیم ہوں، یہ خیال نہ کرو کہ میں تمہاری برائیوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے چیز روک لوں گا۔ اس کے قاعدے ہیں، خدا کے دروازے پر ہی رہو۔ البتہ یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ کس پر کس وقت کون سی نعمت دینی ہے، کون سی نعمت نہیں دینی۔ البتہ برائی کرنے والے قیامت والے دن لازماً برے انجام سے دوچار ہوں گے، لیکن دنیا میں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ برے لوگوں کو لازماً سزا ملے، کیونکہ اصل میں برائی کی سزا قیامت کے دن کو رکھی گئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہلکی پھلکی پکڑ کرتے رہتے ہیں، بعض کا سخت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اتنا ہی برا آدمی آزادی سے پھر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ یہ رکھا ہے کہ ہر طرح کی آزادی دے رکھی ہے، کچھ گرفت بھی کرتے رہتے ہیں، سزا بھی دیتے رہتے ہیں، آزاد بھی رکھتے ہیں، تاکہ امتحان کا سلسلہ چلتا رہے۔ اگر سب لوگوں کو سزا ملنی شروع ہو جائے تو امتحان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پھر فرمایا کہ تم میرے دروازے سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں، کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہوں، غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اگر تم قاعدے کے مطابق توبہ کر لو گے یا اپنے آپ کو اپنے عمل صالح سے، جو بعد میں ہم کرتے ہیں توبہ کے بعد، اس عمل صالح سے ثابت کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی بیان فرمایا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر دیتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں اپنے بندوں پر جس پر چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے تو واضح رہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے، جیسا اللہ چاہے، جس کو اللہ چاہے، اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو خدا کے ضابطوں کے مطابق، اس کی صفات عدل و رحمت کے مطابق ٹھیک بیٹھے گا وہی کام ہو جائے گا۔ اس کو توبہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے گویا جوڑ دیا ہے کہ توبہ بھی انہی کی قبول ہوگی جن کی رحمت مستحق سمجھے گی تو ان کی مغفرت کر دی جائے گی، اور مغفرت ان کی ہوگی جن کے ساتھ رحمت کا تقاضے پورے ہو رہے ہوں گے۔
اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ہے 129، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تو غفور الرحیم سے یہ خیال نہ کیجئے کہ خدا غفور الرحیم ہے تو سزائیں ٹل جائیں گی، نہیں، سزائیں نہیں ٹل سکتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے مغفرت کر دیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے، سزا دیں گے، جس کو چاہیں گے قاعدے قانون کے مطابق جو خدا کی صفات سے قاعدے وجود میں آتے ہیں، رحمت کا، عدل کا، مغفرت کا، سزاؤں کا، ان قاعدوں کی روشنی میں جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف کر دیں گے، یعنی جو ضابطوں کے مطابق معاف ہونے کے لائق ہوگا اس کو معاف کر دیں گے، اور جو معاف ہونے کے لائق نہیں ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ تو غفور الرحیم سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ کسی کو سزا نہیں ملے گی، سزا بھی مل سکتی ہے اور مغفرت بھی مل سکتی ہے۔ اصل فرق وہی ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے جو قاعدے ہیں جو اس نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، ان کے مطابق برے آدمی نے توبہ کر لی ہو، اپنے گناہ چھوڑ دی ہو، اپنی اصلاح کر لی ہو اور اس نے تلافی بھی کر دی ہو۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کچھ ضابطوں میں بیان کیا ہے۔ یہ ضابطہ تھا حرام حلال کھانے کا، کہ کون سی چیز کھائی جائے کون سی نہیں کھائی جائے۔ اس میں چار جانوروں سے حاصل چیزوں کو چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی، مردار کو حرام کر دیا، سور کے گوشت کو حرام کر دیا، غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے یا بانٹا جائے اس کو منع کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جو مجبور ہو جائے اس کے ساتھ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ جو مجبوری میں ان چیزوں کو کھانا پڑ جائے، مرنے والا ہے آدمی، اس نے سور کا گوشت کھا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سزا نہیں آئے گی۔ یہ بہت ایسی صورتحال ہے کہ مل ہی کچھ نہیں رہا ہے، جیسے کہ بعض اوقات وباؤں قحط کے زمانوں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر کوئی غیر حلال جانور بھی کھا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے۔ شرطیں دو رکھی ہیں، غیر باغن ولا عاد، خدا سے سرکشی کرنے والا، خدا سے بغاوت کرنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، بس زندگی بچانے کے لیے جتنا کھانا تھا یہ کھا لیا۔ ایک تو یہ پہلو ہے اس کے اندر۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ غصے میں یا تکلیف میں آ کر خدا کے مقابل میں نہیں آدمی آ گیا، کوئی دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کو بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ من اضطر غیر باغن ولا عاد کے جو شرطیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ مغفرت کن کی ہوگی۔ جو گناہ بعض اوقات کرنا پڑ جائے مجبوری میں، جیسا یہاں سور کھانا پڑ گیا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتے اس وجہ سے کہ وہ غفور الرحیم ہے، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو مغفرت کا یہاں یہ پہلو نظر آ رہا ہے کہ اگر مجبوری میں کوئی معاملہ ہوتا ہے انسان سے تو مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ وہ بچ ہی نہیں پا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو گناہ نہیں دیتے، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس کو اسی طرح کی ایک اور ہدایت میں واضح کیا ہے، غیر متجانف لاسم، اس کا کوئی ارادہ گناہ کرنے کا نہ ہو۔ یعنی جو غیر باغن والا عاد کا جو مضمون تھا اسی کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا کہ کوئی سور کھانا پڑ گیا ہے یا کوئی حرام چیز کھانی پڑ گئی ہے یا کچھ طرح کا غلط کام کرنا پڑ گیا ہے تو وہ گناہ کی نیت سے نہیں کر رہا بلکہ جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ مغفرت جو ہے ہر اس کو حاصل ہوگی جو اگر کسی غلط کام میں پڑ گیا کسی مجبوری کی وجہ سے اور اس سے وہ بچ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا ارادہ گناہ کرنے کا بھی نہیں ہوا بلکہ مجبوری کے قاعدے کے مطابق اس نے ناگواری کے ساتھ وہ کام کر لیا۔ یہ غیر باغن والا عاد کہ وہ چاہتے ہوئے دل پسند طریقے سے نہ کرنے لگ جائے، خدا کی حضور سرکشی نہ کرنے لگ جائے، یا موقع مل گیا ہے مجبوری تو چلو اب گناہ کر لیتے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی اصول جو یہاں پیش نظر تھا غفور الرحیم میں کہ آدمی گناہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن مجبوری کے اندر پھنس گیا تو اس کو یہ کام کرنا پڑ گیا۔ اسی طرح خطا کا معاملہ بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم جانتے بوجھتے غلطی کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی بے خیالی میں، جیسے روزے میں بھی آج کل رمضان چل رہا ہے تو روزے میں ہوتا ہے کہ ہم بھول سے اگر کھا پی لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، گناہ بھی نہیں ہوگا اگر بھول چوک سے کھایا ہے۔ اگر جانتے بوجھتے کھایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم غلطی سے ایسا کر لیتے ہو تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن جو تم پورے دل کے ارادے سے کرو وہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑ لے گا۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جس میں تم خطا کرو، لیکن جو دل کے ارادے سے کرو گے ان کے اوپر پکڑ ہوگی۔
سوائے اس کے کہ آدمی توبہ کر لے، اس میں بھی توبہ کا امکان ہے۔ تو خطا یعنی غلطی سے کوئی کام کر لینا یا مجبوری میں کوئی کام کر لینا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے عدل کے پیمانے میں وہ رحمت کا مستحق ہے۔ جو مجبوری میں گناہ کے ارادے کے بغیر، دل کے ارادے کے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی غلطی سے اس سے کام سرزد ہو جاتا ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، کوئی نیت نہیں تھی، لیکن ایک کام ہو گیا غلطی سے، جیسے بھول چوک سے روزے میں کھانا کھا لینا۔ آگے فرمایا سورہ الانعام میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے۔ تم میں سے جو بھی کوئی برائی کرے گا بے جہالہ، جذبات میں یا بے خیالی میں، وہی خطا میں یا جذبات کے تحت قابو نہیں رہا اپنے اوپر، ثم تاب من بعد ہی، پھر اس کے فوراً بعد اس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر دی، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پر بھی آدمی سے جہالت میں گناہ ہوا ہے، وہی خطا کا ایک پہلو ہے، اس میں ایک عمل ہو گیا ہے کہ اس کو اپنے اوپر قابو ہی نہیں رہا، اپنے اوپر قابو نہیں رہا۔ یہ اپنے اوپر قابو نہ رہنا جہالت میں بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں یہ کرنے والا کام تھا کہ نہیں کرنے والا تھا، بے خیالی میں ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اس جذبات میں اندھا ہو گیا ہوا ہے اور جذبات نے اس کو قابو سے باہر کر دیا۔ اب اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو جیسے ہی جذبات ٹھنڈے پڑے اور جیسے ہی پتہ چلا کہ غلطی ہو گئی ہے، فوراً توبہ کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اسی بات کو آگے مزید فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ توبہ کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ بس ہم نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، لیکن ایک آدمی نے توبہ کرنے کے بعد پھر اس میدان میں اپنے نیکی کے عمل کرنے شروع کر دیے۔ جب بھی وہ کام کرنے کا، برائی کا دل میں خیال آتا، اس کی جگہ نیکی کرنے کا پروگرام بنا لیتا۔ عمل صالح، ایمان کو تازہ کر لیا اور عمل صالح کو مضبوط کر لیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اس کے جو پچھلے گناہ تھے جس کی انہوں نے توبہ کی، وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ بھی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی، اس غلطی کے لیے میں نے توبہ کی، اس کی جگہ میں نے کوئی نیکی بھی کی کہ یا اللہ میری اس برائی کو دھو ڈال، تو اب جو میں نے نیکی کی ہے وہ نیکی بھی ہو گئی، اور جو میں نے برائی کی تھی اس کو بھی نیکی کے صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نمل کی یہ آیت ہے ہمارے سامنے کہ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، کہ کسی سے ظلم ہو جائے، گناہ ہو جائے، شرک ہو جائے، ظلم کا مطلب ایک بڑا گناہ ہو گیا، پھر اس نے اس کو نیکی میں خود بدل ڈالا۔ جیسے ابھی میں ایک صورت بتا رہا تھا، اس نے اس کو نیکی میں بدل ڈالا۔ مثلا ایک آدمی سے قتل ہو گیا، اس نے توبہ اللہ تعالیٰ سے کی، اس مقتول کے یتیم بچوں کو، اس کے گھر والوں کو اس نے پوری ذمہ داری اٹھا لی، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں بچ جاؤں، غلطی ہو گئی ہے، قتل میرے ہاتھوں ہو گیا ہے۔ اب اس نے اس کی پوری ذمہ داری، اس کے پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی، بچوں کو پالا پوسا، سب کچھ کیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ قتل والے جرم کو اس نے بدل حسنا میں تبدیل کر دیا۔ تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو میں معاف کر دوں گا کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے انبیاء سارے کے سارے وہ خدا کا پیغام لے کر آتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ دور جاہلیت میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے، یہود سے، نصارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کو پسند کرتے ہو تو میری پیروی شروع کر دو، اپنے خواہشات کی، اپنے دین جو تم نے بنا رکھے ہیں، اپنے جو فتوے دے رکھے ہیں ان کی نہیں، جو میں دین لے کر آیا ہوں اس کی پیروی شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بھی ایک قاعدہ ہو گیا غفور الرحیم کے سے فائدہ اٹھانے کا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پوری طرح سے داخل ہو جائیں۔ اسی طرح اسی بات کو مزید آگے سورہ الحجرات کی 14 نمبر آیت میں بتایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی کمی نہیں کرے گا، پورا پورا اجر دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اب جو لوگ اس وقت جاہلیت کی زندگی جی رہے تھے، کفر میں تھے، شرک میں تھے یا ایمان سے محروم تھے،
ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، میری پیروی کرنی شروع کر دو، جو میں دین لے کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت میں آ جاؤ تو تمہارے اعمال ضائع نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد غفور الرحیم کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، یہ سورہ نساء ہے، اس کی 100 نمبر آیت ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے گھر سے نکلے گا ہجرت کی نیت سے، اب یہ ہجرت کا جب حکم ہوا اس کی طرف اشارہ ہے، ہجرت کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے، اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کے لیے اگر نکلے گا اور راستے ہی میں اس کو موت آ جائے تو سمجھ لو کہ قد واقع اجرہ، اس کا ثواب لکھا گیا۔ یہ کیوں لکھا گیا ثواب؟ عمل تو بھی ہوا نہیں، ابھی اس نے ارادہ باندھا تھا، سامان باندھا تھا کہ موت آ گئی، ہجرت تو ہوئی نہیں، راستے میں تھا فوت ہو گیا، ہجرت تو بھی ہوئی نہیں، نہ رسول کے پاس پہنچے نہ مدینہ میں پہنچے، تو فرمایا کہ اس کا اجر لکھا گیا، کیونکہ اس نے عمل شروع کر دیا تھا، کوشش شروع کر دی تھی، اس کی کوشش کے اوپر اجر ہو جائے گا، عمل مکمل ہو یا نہ ہو، ہجرت کے جتنا ثواب ہونا ہے وہ اس کو مل جائے گا، حالانکہ راستے ہی میں فوت ہو گیا ہے۔ یہ بھی خدا کے غفور الرحیم ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے عمل کی بنیاد رکھ دی، عمل شروع کر دیا، کوشش شروع کر دیا، اب اللہ نے اٹھا لیا، تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ واپس چلا گیا۔ ہاں، اگر وہ خود واپس چلا جاتا تو پھر اجر نہیں لکھا جانا تھا، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پورے دین میں صلح حدیبیہ کے اوپر بھی یہی ہوا کہ عمرے کے لیے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حدیبیہ کے مقام پر روک لیے گئے، جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس وقت صلح کروا دی گئی، اور اس صلح میں وہیں پہ قربانیاں کر دی گئیں، یعنی حج یا عمرہ کے لیے نہیں پہنچ سکے تو اب وہ سب کو اجر مل گیا، پورے عمرے کا ثواب مل گیا، حالانکہ وہ وہاں عمرہ کر نہیں سکے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ خدا کی طرف سے وہاں روک لیے گئے، یا کسی اور سبب سے روک لیے گئے، خود آدمی اپنی نفس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں رکا۔ اسی طرح ایک اور پہلو واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں پہ یتیموں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، وہاں یہ فرمایا ہے کہ تم عدل کرنا ہوگا، جتنی شادیاں بھی کرو گے 4 سے نیچے ان میں عدل کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم 2 شادیاں کر لو اور عدل نہ کرو دونوں کے درمیان، تو عدل کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک دائرہ ایسا ہے جس میں عدل ہو نہیں سکے گا تم سے، خواہ تم کتنی مرضی چاہت رکھو، وہ کیا ہے کہ میلان کس کی طرف ہے، تو 2 میں سے ایک کی طرف میلان زیادہ ہو سکتا ہے، ایک کی طرف کم ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ اگر تم چاہو بھی تو اس میدان میں تم عدل نہیں کر سکو گے، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے اس کا حل بتایا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ایسا نہ ہو کہ ایک ہی کی طرف ہو رہو اور دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دو کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقت پورا دینا ہے، توجہ پوری دینی ہے، التفات پورا دینے کی کوشش کرنی ہے، محبت پوری دینے کی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ تم یہ پورا نہ کر سکو، تو لیکن تم نے عملی طور پر یہ کام کرتے رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس طرح سے اپنی اصلاح کرتے رہو گے، تقوی اختیار کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو گویا اس طرح کے معاملات میں جب بالکل آدمی کے بس میں نہ ہو تو وہ تقوی پر قائم رہنے کی کوشش اگر کرتا رہے اور اصلاح کی کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ بھی بات 2 کنٹراسٹ میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات لے آئے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزائیں دینے والا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اس کی مغفرت سے جو محروم رہے گا وہ اصل میں اس کی رحمت کا مستحق نہیں ہوا، وہ سزا کا مستحق ہوا ہے۔ اب عدل قائم ہونا ہے، عدل قائم ہونا ہے تو پوری سزا ملے گی۔ اس میں بعض سزائیں بہت سخت ہیں، جیسے دوزخ کی سزا بہت سخت سزا ہے، اگر سال کے لیے بھی ڈالا جائے، چند گھنٹوں کے لیے بھی ڈالا جائے تو بڑی سخت سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، کیونکہ قاعدے کے مطابق اب یہ مجرم ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت اور رحمت کی صفت ہے اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں کسی کا حق بنتا ہوگا اس رحمت کے تقاضے سے اس کی لازماً مغفرت کی جائے گی، البتہ جس کا حق نہیں بنتا ہوگا وہ مغفرت سے محروم رکھا جائے گا۔ اس میدان میں ہم نے
چند پہلو یہاں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ پہلو بیان کر دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کن پہلوؤں سے اپنی رحمت کے تحت ہمیں معاف کر دے گا۔ آج کی بات یہی مکمل ہوتی ہے، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔